السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا موضوع ہے اسلام کو کیسے سمجھیں۔ اسلام کا معنی ہے اپنے خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے مرضی سے ڈھال لینا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ذکر کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ: بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے، اور اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اور دین قابل قبول ہے ہی نہیں۔ دین اسلام دو چیزوں یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو مختلف محدثین نے ذکر کیا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ معنی ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ عزیز سامعین، جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے، تو اب ہمارے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طرح سمجھیں تاکہ اس پر صحیح عمل کیا جا سکے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی، پھر اس کے دائیں بائیں جانب اور دوسری لائن کھینچی، پھر کہا یہ سیدھی لائن میرا طریقہ ہے اور اس پر ہی چلنا، اور جو دائیں بائیں جانب لائنز ہیں اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو جہنم اور گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ مسند احمد 4423۔ اس حدیث کی وضاحت سورہ انعام آیت 153 سے بھی ہوتی ہے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت جس کو اصحاب السنن وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اس امت کے 73 جماعت ہوں گے اور صرف ایک جماعت ناجیہ ہے، یعنی وہ جماعت جو جنت میں جائے گی اور باقی سب جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت 100 میں اس جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جن لوگوں نے سبقت کی ایمان کے اندر مہاجرین میں سے بھی، الانصار میں سے بھی، اور جو لوگ ان کے طریقے پہ ان کے بعد چلے، اللہ ان سے راضی ہوں گے اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اور یہ جماعت سلف صالحین کی جماعت ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں سلف سے مراد صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، تبع تابعین کی جماعت ہے، اور سلف میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، کیونکہ ان کا ہی طریقہ اسلام کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ ان کے بہترین ہونے کی گواہی خود نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کو امام بخاری نے حدیث 3650 میں ذکر کیا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ معنی ہے سب سے بہترین جماعت میرے دور کے لوگ ہیں، پھر ان کے بعد، پھر ان کے بعد۔ لہٰذا اسلام کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے ہمیں اسلام کو صحابہ کی طرح سمجھنا ضروری ہے، تبھی تو ہم گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو صحابہ کی طرح سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے مقرر ہے عبید نواز، اسلام اور میوزک سے متعلق گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شیخ صاحب العزیز سامعین، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اسلام اور میوزک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اللقمان آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ترجمہ: اور
میرے ساتھیوں، آئیے ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ میوزک کیا ہے اور کیسے شروع ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تب لوگ وضو سنتے تھے۔ یہ بات کفار مکہ کو برداشت نہیں ہوئی تو ان کفاروں نے ایک ترکیب سوچی، کیوں نہ ایسی چیز پیدا کرے جس سے لوگ قرآن کی طرف نہیں بلکہ دنیا داری کی طرف۔ تو ان لوگوں نے یہاں سے کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس خریدی جس سے عبادت میں خلل ہو۔ اسی طرح میوزک کا آغاز ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں میوزک کا معنی کیا ہے؟ کوئی بھی چیز انسان اصل کام کو چھوڑ کر غیر مفید کاموں میں راغب ہو جائے، یعنی کھیل تماشا وغیرہ۔ پیارے ساتھیوں، میوزک ہماری زندگیوں میں ایک بیماری کی طرح پھیل گیا ہے اور دنیا کی کوئی ایسی جگہ جہاں میوزک نہیں ہے، جیسے کہ مارکیٹس، ہاسپٹلز، ہوٹلز، گاڑیاں اور یہاں تک کہ بچوں کے جوتے اور موبائل وغیرہ میں۔ اور اسی موبائل کے ذریعے ہماری عبادت گاہ مسجد تک پہنچ گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، وہ کہتے ہیں گانا بجانا دلوں کے نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزوں کو اگاتا ہے۔ آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ میوزک روح غذا ہے۔ قرآن اللہ نے ہمیں روح غذا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت یا ذکر الہی کریے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم میوزک کو اپنا لیں تو ہم قرآن کو سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليكونن من امتی اقوام يستحلون الحر والخمر والمعازف۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ذکور ہوں گے جو ریشم، شراب، بدکاری اور میوزک کو حلال کریں گے۔ آخر میں یہ عہد کروں گا اس چیزوں سے بچے، ان ساتھیوں کو بچے اور اسی طرح جنت مستحق ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارے چھوٹے مقرر نے کچھ کڑوی سچائیاں بتائی جس کا ادراک ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس خبیث بیماری سے محفوظ رکھے۔ ہمارے اگلے مقرر ہیں طلحہ تبارک، نماز کی فضیلت پر گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم شیخ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، آج میرے اس تقریر کا موضوع ہے نماز کی فضیلت۔ میں آپ کو ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 ما تقول؟ ذلك يبقي من درني؟ قال لا يبقي من درني شيئا. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرمائے تھے، اگر کسی شخص کے دروازے پر دریا بہے اور وہ روزانہ اس میں نہائے تو تمہیں اس سے کیا گمان ہے کہ اس کے بدن میں کوئی بھی میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، اس کے بدن میں کوئی بھی میل باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ رسول آپ نے فرمایا، یہی حال ان 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ نماز اسلام کی عبادت کا پہلا رکن ہے جو امیر و غریب، عورت مرد، بیمار و تندرست سب پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے کہ کسی شخص سے کسی حال میں بھی ساقط نہیں آتی۔ اگر اس فرض کو کھڑے ہو کر نہیں ادا کر سکتے تو بیٹھ کر ادا کریں، اور اگر بیٹھ کر نہیں ادا کر سکتے تو لیٹ کر ادا کریں، اور اگر منہ سے نہیں بول سکتے تو اشاروں میں کریں، اور رک کر نہیں پڑھ سکتے تو چلتے ہوئے پڑھیں۔ یہی وہ فریضہ ہے جو کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد سب سے پہلا مقام رکھتا ہے۔ اس فریضے کو ادائیگی میں سستی کو نفاق کی علامت اور اس کے ترک کو کفر کی نشانی بتایا گیا ہے۔ یہی وہ فریضہ ہے جو شب معراج ساتوں آسمان پر فرض کی گئی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس فریضے کی ادائیگی میں تھی۔ آپ کی نماز دل کی روشنی تھی اور کوئی مشکل وقت آتا تو آپ نماز کا سہارا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس قدر اہمیت اس فریضے کو بیان کرتے، توحید کے علاوہ کسی اور فریضے کو وہ اتنی اہمیت فضائل بیان نہیں کرتے اور اس کے اس قدر فضائل فرماتے، چنانچہ دین کی بنیاد 5 ستون پر ہے۔ نماز گناہ کا کفارہ ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا مقام نماز کا ہوگا۔ سب سے افضل کام، ایک صحابی نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل کام کون سا ہے؟ رسول کا جواب تھا نماز۔ یہی سوال صحابی نے 3 بار عرض کیا اور رسول کا جواب نماز ہی تھا، اور آپ نے فرمایا جان لو کہ سب سے بہتر کام نماز ہی ہے۔ اللہ کی حفاظت، جو مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آتا ہے۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز کا اہتمام کرو اور اپنے غلاموں سے کہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، اس سیشن کے آخری مقرر کو بلانے سے پہلے میں درخواست کروں گا ساتھیوں سے کہ نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، تو جن حضرات کا وضو نہیں ہے وہ وضو سے فارغ ہو جائیں ایک ایک کر کے۔ انشاءاللہ اس تقریر کے بعد ہم پھر نماز کے لیے چھوٹا سا بریک لیں گے، 10 منٹ بریک ہوگا نماز کے لیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کی طرف واپس آئیں گے۔ تو میں اپنے سیشن کے آخری مقرر کو دعوت دے جا رہا ہوں، جناب عمار منصور صاحب تشریف لائیں۔ آپ کا عنوان درس ہے، تقریر ہے توبہ۔ إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سورة تحریم آیت نمبر 8۔ محترم مشائخ اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا عنوان ہے توبہ و استغفار کی شرط، اور میرے عنوان کے متعلق ایک حدیث ہے۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نقطت في قلبه نقطة سوداء فإذا هو نزع واستغفر وتاب سكل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو ران الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ایسے نہیں کرتا اور گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے تو وہ دھبا بڑھتے بڑھتے اس کے سارے دل پہ چھا جاتا ہے، اور یہی زنگ ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ آیت میں کر رہا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یہ سورہ مطففین آیت نمبر 14 ہے۔ انسان کا ازلی دشمن شیطان ہے، وہ ہمیں ہر ممکن طور پر رب کی نافرمانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور رب نے بھی انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ وہ شیطان کے دھوکے میں بہت جلدی واقع ہو جاتا ہے۔ البتہ اس غلطی کے استدراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کا دروازہ کھولا ہے اور اسے اپنے قریب ایک پسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ وہ توبہ و استغفار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور انہیں اپنے قریب بھی کرتا ہے، اس لیے وہ بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ اگر بندہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور توبہ و استغفار نہیں کر رہا تو وہ دھبا بڑھتے بڑھتے اس کے سارے دل پہ چھائی جائے گا، جس کے نتیجے میں اس میں حق و باطل اور نیکی و برائی میں تمیز کی صلاحیت نہیں رہے، حتیٰ کہ بعض اوقات صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس بندے میں توحید و شرک اور ایمان و کفر میں بھی تمیز نہیں رہتی۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں اسی خطرناک حالت کا ذکر ہے، اور اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ توبہ و استغفار ہے،
جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ گناہ کی وجہ سے لگے ہوئے کالے دھبے کو مٹانا یا انسانی دل سے دور رکھنا یہ صرف زبان سے لفظ استغفار کہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ شرطیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان شرطوں کا لحاظ نہ رکھا جائے تو اللہ کے نزدیک ہماری توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ ان شرطوں میں سے کچھ ہے۔ پہلا، گناہ کا ترک کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر بندہ اس کے گناہوں پر ڈٹا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہ گناہوں پہ گناہ کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف توبہ و استغفار بھی کر رہا ہے، تو وہ اپنے رب کا مذاق اڑا رہا ہے۔ دوسرے، خالص عبادت۔ اللہ تعالیٰ خالص عبادت کو پسند کرتا ہے اور وہ خالص عبادت کو ہی قبول کرتا ہے۔ ندامت۔ کیے ہوئے گناہوں پر بندہ نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے۔ چوتھا، کبیرہ گناہ سے بچنا، خصوصاً سے کیونکہ شرک ہمارے سارے عمل کو تباہ و برباد اور رائگاں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حق بات بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توبہ و استغفار، کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرات گرامی، اس تقریر کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث جو ہے پیش کریں گے ہمارے طالب علم عاصم عبدالصمد، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کا بریک ہوگا۔ تو میں عاصم عبدالصمد سے گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخرن من المعروف شيئا ولو أن تلقي أخاك بوجه طليق رواه مسلم۔ ترجمہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بھائی کو ہرگز حقیر نہ جاننا، اگرچہ اپنے بھائی سے کاندہ روئی سے ملنا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریریں سنی تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ بھی جو ہے کچھ نہ کچھ بولے۔ اس طرح وہ مہمان حضرت کے جو ہے بچے حضرت کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، آپ حضرات سے توجہ کا میں تعلیم کروں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا
اپنے پروگرام کے میں آغاز کے موقع پر آغاز سے قبل چاہوں گا کہ ہمارے طالب علم نظم پیش کرنا چاہتے ہیں. یاسین عبدالعزیز کو میں دعوت دوں گا اور نظم پڑھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک نشید پیش کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے نام تو نے علی رکھ لیا. نام تو نے محمد علی رکھ لیا, نام تو نے محمد علی رکھ لیا, کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے, کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. گھر میں قرآن کو تو نے بند کر لیا, گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا, کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو, شرک و بدعت کی رسموں میں الجھا ہے تو, بے خبر اپنے مولا کو بھولا ہے تو, اور نبی کی بھی سنت کو بھولا ہے تو, کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. تو نمازی بھی ہے گھر مٹی ہوئی بھی ہے, تو نمازی بھی ہے گھر مٹی ہوئی بھی ہے, تیرے گھر میں جوان تیری بیٹی بھی ہے, کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے, وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے, حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے, حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے, کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے, کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے, کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے. اللہ خیر. حضرات کسی گاڑی فورڈ ہے وائٹ کلر کی اور نمبر ہے اس کا 4878, شاید پارکنگ میں تھوڑی سی مشکل ہے. کسی گاڑی ہو اگر 4878 فورڈ وائٹ, جی تھوڑی تکلیف ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر. اب باقاعدہ میں طرف آ رہا ہوں اور پہلے ہمارے قاری ہیں شیخ محمد مصباح.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. اگلے قاری عفان اکرم شیخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فعاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. قاری ہے معراج ابراہیم. عبدالباری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اگلے قاری ہیں سید محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله فسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. طه شیر بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. انشاءاللہ یہ سورت پڑھو گے ماشاءاللہ بہت اچھا. سید عدنان سلیمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اگلے ہیں عاصم عبدالصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين. والد کے بعد آمین ہے یار. چلو ٹھیک ہے. سعد ریاض علی. سعد ریاض یاسین. سعد ریاض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اگلے قاری ہیں حمزہ عبد القدیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربكم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فرقان شیخ بڑے قرآن میں سے ہیں ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ماشاءاللہ بہت اچھا یار. یوسف تعلیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنون بالله العزيز الحميد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين لهم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. جزاکم اللہ خیرن. یہ تقاریر کا، قرأت کا اور پھر حدیث کا سلسلہ تھا جو اختتام کو پہنچا. اب ہمارے اس اجلاس کی کچھ دلچسپ کڑیاں ہیں جو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو ان دلچسپ کڑیوں میں سے کڑی جس کے لیے میں میرے محترم برادر جناب خلیل صاحب کوچی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تربیت یافتہ طلباء کے ساتھ مکالمے کے لیے تشریف لائیں. ہمارے یہاں ایک مکالمے کا انتظام ہے. کچھ لڑکے انشاءاللہ کچھ مکالمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں کچھ ضروری اسباق چھپے ہوئے ہیں. میں اس مکالمے کے منتظم اور ناظم جناب خلیل سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے طلباء کے ساتھ آ جائیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آج کا مکالمہ کچھ خاص مقاصد کے پیش نظر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. امید ہے کہ اس میں موجود اسباق اور دروس پر خاص نگاہ ہوگی، جیسے قرآن کریم کے تعلم اور تعلیم کی فضیلت، باجماعت نماز کی فرضیت، دعوت و تبلیغ کا مقام اور مرتبہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی منہج کی اتباع اور پیروی کی اہمیت و ضرورت. اور امید ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی ہوگی.
اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ اس میں کردار ادا کریں گے، زیاد کے کردار کو جو ہے عمار بن منصور ادا کریں گے اور خالد کے کردار کو عفان بن اکرم ادا کریں گے۔ اسی طرح عمر کی کردار کو مصباح بن شفیق اور شیخ محترم کے کردار کو تابش تبارک ادا کریں گے۔ انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے یہ مکالمہ پیش ہونا چاہ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ چلو چلو خالد، نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ السلام علیکم یا خالد، دیری کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں ہم سے نماز کے لیے دیر نہ ہو جائے۔ ہم اس مسجد کو چلیں گے جو جالیات کے قریب ہے۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ ہمارے نئے پڑوسی ہیں، عمر۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں نہ ہم اس مسجد میں نماز پڑھیں جو ہمارے گھر کے قریب ہے۔ میں تم کو آج کیمپ ون کی مسجد لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہاں قریب جالیات۔ جی ہاں، یہ ہمارے لیے اچھا موقع ہے۔ قرآن پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ سنن ابو داؤد سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ، ہم قریب پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم تھوڑی دیر اور کرتے تو نماز کھڑی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، کیا یہ بچے مؤذن کی آواز سن نہیں رہے ہیں جبکہ نماز کے لیے بلا رہے ہیں؟ ضرور سنتے ہیں، یہ تو مسجد کے بالکل قریب کھیل رہے ہیں۔ یہ مؤذن کی ہر پکار کو سنتے ہیں۔ پھر کیسے جب مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کہہ رہے ہوتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ یہ دنیا اور آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے، اور یہ مؤذن کا جواب نہیں دیتے۔ اور مؤذن کا یہ کہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ وہ جملہ ہے جس کو سن کر ہر کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف چلنا چاہیے، یہاں تک کہ تجارت کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ کتنی تعجب کی بات ہے کہ یہ بچے کھیل بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مردوں پر باجماعت نماز کو فرض قرار کیا ہے، جیسے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ لہ الا من جو شخص اذان سننے پر بعد جماعت نماز کو ادا نہ کیا، اس کی کوئی نماز نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر رکاوٹ۔ کیوں نہ ہم ان کو نماز کی طرف بلائیں؟ یہ ضروری نہیں ہے اور ہمارا کام بھی نہیں ہے۔ بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور ان کی غلطیوں سے ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پر چل رہے ہو، جو شخص گمراہ ہے اس کی غلطیوں سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ مسجد پہنچ گئے۔ الحمدللہ، ہم وقت پر مسجد کے لیے پہنچ گئے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے زیاد، آج آپ سے نماز کے لیے تاخیر کیوں ہو گئی؟ معاف کیجیے شیخ، ہم نماز کے لیے نکلے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ لڑکے بالکل مسجد کے قریب اذان کے بعد کھیل رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر ہمیں بڑا تعجب ہوا اور ہم نے اذان کے معنی پر غور و تدبر کیا۔ تو کیا آپ لوگوں نے ان کو نماز کے لیے بلایا نہیں؟ جی شیخ، میں نے ایسے کرنے کے لیے کہا، لیکن زیاد نے مجھے نصیحت کی، انہیں اسی حال میں چھوڑا۔ ہاں شیخ، میں نے ان کو قرآن کی آیتیں سنائی
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے زیاد، تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف نے اس آیت کو اس طرح نہیں سمجھا۔ پھر کیسے سمجھا شیخ؟ اصحاب سنن سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حمد و صلات کے بعد کہا تم لوگ اس آیت کا غلط مفہوم نکالتے ہو۔ اس آیت کا مطلب ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ جب بھی برائی دیکھیں گے اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو قریب ہے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ دبوچے گا۔ استغفر اللہ، میں نے تو آیت کو غلط سمجھا۔ جی ہاں زیاد، آیت اور حدیث کو سمجھنے میں اسلاف کی سمجھ اختیار کرو۔ مومن کی ہدایت پر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور جب مسلمان ایسا کرے اور برائی کرنے والا نہ رکے تو انشاءاللہ اس کی برائی نقصان نہیں دے گی۔ اے زیاد، ہم کو یہ چاہیے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے اور بیان کرنے سے پہلے علماء سے رجوع کریں۔ احسنت یا خالد، اور یہ بھی ہم خیال رکھیں جب بھی کوئی دین کی بات بتانے سے پہلے اس کو صحیح طرح سمجھ لیں اور اسے اپنی مزاج سے نہ سمجھیں، کیونکہ صحیح سمجھ وہی ہے جو منہج صحابہ ہے، اور صحابہ کے ایمان کو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ تم جیسا ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے، یعنی صحابہ جیسا، اور اگر لوگ ایسا نہ کریں تو اللہ کے سزا کے مستحق بن جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رائے ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کا راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر متوجہ کر دیں گے ادھر وہ متوجہ ہو رہا ہے، اور اسے دوزخ میں لا دیں گے جو پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ دے، آمین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ ایک کامیاب اس کی پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا گیا مکالمے کی شکل میں۔ اس میں کچھ ضروری اسباق تھے جیسے کہ پیش کرنے والے بھائی حضرت ہمارے خلیل صاحب نے بیان کیا، قرآن مجید کا تعلم اور تعلیم، درس و تدریس کتنا ہے ہمیں اس سے معلوم ہوا، اسی طرح نماز جماعت کی فضیلت، اس کی فردیت کا ہمیں احساس ہوا، اسی طرح دعوت تبلیغ کی اہمیت، اس کا مقام مرتبہ بھی سمجھ میں آیا۔ مزید دین کو سمجھنے کے لیے اسلاف کی سمجھ کتنی ضروری ہے یہ بات بھی ہمارے سمجھ میں آئی ہے۔ ان نونہالوں نے ماشاءاللہ، ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ باتیں ہمیں بڑی آسان انداز میں سمجھائیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور جنہوں نے اس کی تیاری میں کوشش کی ہے اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ آپ سبوں کو اللہ جزائے خیر دے، ہم سبوں کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ ہمارے اگلے پروگرام سے قبل جو سوالات اور جوابات یعنی کوئز پر مشتمل ہے، میں اپنے طالب علم کو نعت خوانی کے لیے بلانا چاہوں گا جیسے کہ ان کی درخواست آئی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اماد حبیبی سے وہ تشریف لائیں اور پھر نعت پڑھیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام سے اللہ کے کرتا ہوں آغاز بیان، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان، ہے سزاوار خدائے پاک سارے خوبیاں، جو ہے رب سارے جہانوں کا رحیم و مہربان، وہ بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان، ہے وہی انصاف کے دن کا بھی مالک بے گمان۔ یا الہی ہم فقط کرتے ہیں تیری بندگی اور ہوتے ہیں تجھی سے طالب امداد بھی۔ یا الہی ہم کو سیدھے راستے پر تو چلا، ان کا رستہ جن پر ایمان و کرم تیرا ہوا، راستہ ان کا نہیں جن پر غضب کی ہے نما، اور نہ
شدہ نام سے اللہ کی کرتا ہوں آغاز بیاں، جو بڑا ہی رحم والا ہے نہایت مہربان۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اس نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام ہے کوئز۔ میں شرکت کرنے والے طلباء سے گزارش کرتا ہوں، والنٹیئر سے گزارش کرتا ہوں بلکہ ان کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پاس 4 ٹیمیں ہیں جو اس کوئز کے لیے حصہ لے رہی ہیں اور تقریباً 4 یا 5 راؤنڈ ہوں گے۔ ہر ایک سے سوال ہوگا، اگر سوال کا جواب نہ دے تو سوال ختم ہو جائے گا، پھر اگلا سوال دوسری ٹیم سے ہوگا اور ہر سوال پر 5 نمبر ویسے دیے جائیں گے۔ میں ججز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ نمبر نوٹ کریں۔ آپ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 4 ٹیمیں ہیں، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عمر بن خطاب اور ایک ہے عثمان بن عفان اور ایک ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں سب سے پہلے ٹیم کے 4 لیڈرز کو یہاں پر بلانا چاہوں گا، اس کے بعد میں باقی کے لوگوں کو یہاں پر بلاؤں گا۔ عمار منصور، یہ ٹیم ابوبکر کے لیڈر ہے، اور اس کے بعد ٹیم لیڈر ہے عثمان بن عفان کے تابش تبارک۔ یہاں پر بیٹھے، ہماری ادھر بیٹھے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب کے ٹیم لیڈر ہے سید محمد، اور اس کے بعد ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیم کے لیڈر عبد الحنان۔ اب میں عمار منصور کے ٹیم کے باقی ممبرز کو یہاں پر بلاؤں گا، وہ آ کے عمار منصور کی ٹیم میں بیٹھ جائیں۔ اماد حبیبی عمار منصور کی ٹیم میں آ جائے۔ عزیر نواز، عمار ذاکر، پورے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ عمار منصور کے ٹیم کے احمد ثناء اللہ، ٹھیک ہے، محمد مصباح عفان، محمد لقمان، محمد مرتضی جاوید، میر یعقوب علی سلیمان، سید عدنان سلیمان، عمر شاہد میر، ٹھیک ہے، یہ ٹیم کے اتنے ہی ممبرز ہیں۔ باقی اس کے بعد ہے تابش تبارک، خالد منصور، سید عبد النذیر، معراج ابراہیم، عفان اکرم شیخ، محمد دیان، عاصم عبد الصمد، عبید نواز، محمد صادق انصاری، محمد یامین، ٹھیک ہے۔ ابھی ہے سید محمد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیم، انس قطب الدین، نہال نعیم، محمد ابراہیم، شیخ محمد ابراہیم، سیف خان، محمد ظفیر، شیخ مصباح، فہد قدوس، عبد الفتاح، حمزہ عبد القدیر، حنزلہ منصور۔ ابھی ہے ٹیم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الحنان کی ٹیم، محمد عمر، طلحہ تبارک، سمیر قطب الدین، احتشام،
तैफ उर-रहमान, मीर सुलेमान, फैसल कुद्दूस, मोहम्मद साद रियाज अली। असद सरफराज, मिर्जा मिर्जा रैयान, इधर आए और यूसुफ अली इधर आ गए। रैयान इधर ठीक है। अभी एक जने अनस इधर चले जाओ, अनस वो टीम में चले जाओ, ठीक है। हाँ रेयान इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ओके। अब्बास इधर बैठ जाओ, आपने बैठ रहे अब्दुल्ला इधर बुलाया ना मैं आपको, इधर बैठ। वॉलंटियर्स को भी मौका दें। पहली टीम कौन सी किस तरफ से शुरू करना है मुझे? अम्मार की तरफ से शुरू करें, राइट से इस तरफ शुरू करें। अम्मार की टीम पहली टीम है, मगर आपने जो बिठाया है ना इस तरफ से बिठाया हुआ है, तो लीडर पर यहाँ से शुरू करो मैं वर्किंग खत्ता। हाँ शबीर भाई पहले साथ में तैयार है, उधर से स्टार्ट करो। ऐसा मैं राइट मेरा ये है, ठीक है। तो मोहम्मद की टीम पहली टीम है, अब रखें नंबर लगा लेना। दूसरी टीम दाबिश की है, तीसरी टीम अम्मार की है, चौथी टीम दुल्हनान की है, ठीक है। कंफर्म है? ओके। मेरे सवाल बड़े मुख्तसर हैं, आपको जवाब देने के लिए सिर्फ 2-3 सेकंड की जरूरत पड़ेगी और आपके पास टाइम होगा 10 सेकंड होगा। अब्दुलसलाम भाई रेडी हैं? 10 सेकंड का टाइम होगा आपके पास, उन 10 सेकंडों में आपको जवाब देना होगा। अगर आपने जवाब ना दिया तो आपका टाइम खत्म हो गया, आपको 0 मिलेंगे। हम अगला सवाल फिर दूसरी टीम से करेंगे। खूब जहन में है आप लोगों के? क्लियर है? सेम सवाल नहीं होगा, सेम सवाल बिल्कुल नहीं होगा, सबों के लिए अलग अलग सवाल हैं। जवाब देने पर आपकी हर टीम को हर सवाल पर जो है 5 नंबर जरूर मिलेंगे। और आपको किताब दी गई थी, याद है? और ये किताब बड़ी मुख्तसर है और मैंने सवाल किसी से बनाए हैं, सवाल किसी से बनाए हुए हैं और बड़े सिंपल सवाल हैं। आप थोड़ा सा गौर करें तो जवाब देंगे, ठीक है। मैं सवाल शुरू करूं? हाँ क्या तैयार है? ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब हमारी नबूवत है, इसे मैं पहला सवाल कर रहा हूँ पहली टीम मोहम्मद से। सवाल है मेरा पहला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस बेटे की नज़र से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ईसा अलैहिस्सलाम। गलत जवाब। इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र क्या थी जब वो मुसलमान हुए थे? गलत जवाब। 10 साल की। कितने बरसों तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके चुपके लोगों को इस्लाम सिखाते रहे? इमाम अम्मार। सही जवाब। और इस तरह 3-4 एक साथ बोलेंगे तो नंबर ये काट लीजिए। 3-3 दिन बोले ना माइनस कर दिए। नहीं। अगला सवाल है चौथी टीम से, किस महीने और किस बरस मुसलमानों ने सबसे पहले अपना घर-बार वतन छोड़ा? किस बरस मुसलमानों ने अपना सबसे पहले वतन घर-बार छोड़ा? किस बरस? नबूवत के 5वें साल। अगला सवाल, पहला राउंड हुआ, लीड कर रही है अम्मार की टीम। सन 6 नबूवत को कुछ काबिल जिक्र वाक़ियात पेश आए। सन 6 नबूवत को, नबूवत के 6ठे साल एक अच्छा वाक़िया पेश आया जिससे मुसलमानों के दिल खुश हुए। वो कौन सा वाक़िया था? कोई एक वाक़िया बयान कर सकते हैं? जी रॉन्ग जवाब।
حضرت عمر یا حضرت حمزہ کا اسلام لانا؟ صحیح جواب. سن 11 نبوت کو مدینے کے کتنے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی؟ دوسری ٹیم سوال. 11 نبوت کو مدینے کے کتنے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی؟ جی صحیح جواب. ماشاءاللہ. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ صفر. 51 سال 5 مہینے. 73 مرد مدینے سے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ واقعہ کس سن میں پیش آیا؟ 73 مرد لوگ آئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. یہ واقعہ کس سن میں پیش آیا؟ 13. صحیح جواب. 2 راؤنڈ ہمارے ہوئے ہیں, تیسرے راؤنڈ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. جیسے ہی وہ 5 راؤنڈ میں اسکور مکمل ہو جائے تو ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں. پہلا سوال ہے, بنو نجار اور بنو اشل کے قبیلے اور دوسرے قبیلوں کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے کسی ایک صحابی کے بعد سے. وہ کون صحابی تھے؟ کیا؟ غلط جواب. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ. سفر ہجرت میں, دوسری ٹیم سوال ہے, سفر ہجرت میں ایک اونٹ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سوار ہوئے, دوسرے اونٹ پر ایک صحابی سوار تھے, ان کا نام کیا ہے؟ حضرت جواب عامر بن فہیرہ. صحابی کا نام نہیں ہو. اگلی ٹیم سے سوال ہے, انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے تھے. جو آئندہ سے جواب دے تو صحیح بالکل ختم کر دیں. مگر 2 شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے, ان میں سے ایک کا نام بتاؤ. یار ٹیم کو سراقہ بن مالک. دوسرے کا نام کیا تھا؟ پہلے کا ہی مان لیتے, دوسرے کو کہاں مان لیتے. 2 کے قریب پہنچ گئے تھے. آپ لوگوں نے سوال نہیں بچوں سے, آپ نے پہلے کا سوال. بریدہ اسلمی. چلیں اگلی ٹیم سے پہلا سوال. روزے کب فرض ہوئے, کس سن میں فرض ہوئے؟ ہجرت کے اعتبار سے بتاؤ. 3 کہاں ہو, سوچو. سن 2 ہجری میں, سن 2 ہجری میں. بعد میں کتاب پڑھ لیتی ہے, ٹھیک ہے. زکات کب فرض ہوئی؟ زکات پتہ ہے کب فرض ہوئی؟ سوچو, 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے. صحیح جواب, صحیح جواب, صحیح جواب. آخری وقت میں بچا لیا. شراب کب حرام ہوئی؟ صحیح جواب. سن 4 ہجری. چلو ٹھیک ہے. اذان کب فرض ہوئی؟ یہی سوچا تھا میں, بچے آئیں گے ایسے ہی مجھے سمجھنے کے. سن 2 ہجری میں. غلط جواب. مجھے پتا تھا تم لوگ ایسی ایسوں کا استعمال کرتے, اس کے بعد سے میرے پاس اوپر کر لیا. بولے 2 3 4 کے بعد 5 رہے. بیٹا میں تمہارا استاد ہوں ایسے. اگلا راؤنڈ ہے, اگر ہم لوگ اسکور کے قریب ہیں تو آخری راؤنڈ ہے. نجاشی کا نام کیا تھا؟ نجاشی کا نام کیا تھا؟ نجاشی کون ہے پوچھنا ہے؟ ہاں وہی. کتاب نہیں پڑھی,
राउंड से बाहर हो जाओगे। नजाशी का नाम क्या? खलास असहमा। अगला सवाल है बहरीन के बादशाह का नाम क्या था? मुंदिर। खलास। मुल्क शाम का हाकिम मुसलमान हुआ था कि नहीं हुआ था? जवाब हो गया तुम्हारा? गलत। नहीं हुआ था। अगला सवाल यमन के हाकिम का नाम क्या था? बादान। खलास हो गया इसको? एक राउंड कर ले। अगला राउंड फाइनल राउंड टफ, बहुत मजेदार है यार, एंजॉय करो तुम लोग, मुझे मालूम है। सुमामा एक सहाबी हैं, वाली नजद हैं, किस सन में मुसलमान हुए? सुमामा वाली नजद किस सन में मुसलमान हुए? ये नए नए सवाल लग रहे हैं आपने, किताब पढ़ो किताब। किस सन में मुसलमान हुए? जल्द के एतबार से बताओ, कुछ बता दो। सन 7 हिजरी। जवाब नहीं, कुछ तो बोल दो। सिफर। अच्छा अगली रील से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कब मुसलमान हुए? हिजरत के एतबार से बताओ। गलत। सन 8 हिजरी मुसलमान हुए। इकरामा बिन अबी जहल कब मुसलमान हुए? सन 8 हिजरी में मुसलमान हुए। अदी बिन हातिम कब मुसलमान हुए? अरे अब तो अंदाजा सही लगा लेता है, 9 हिजरी को। 9 हिजरी। टाई हो गया। किसका टाई हो गया? ये दोनों में टाई है। नहीं हमारे पास एक ही टीम है सर। दो टाई है। एक और सेम है दोनों। इनके साथ मसला नहीं, जिनकी वाली टीम एक तय होगी कि नहीं होगी? दो सवाल नहीं मेरे भाई, दो नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, हमारे पास विनर टीम एक ही है। चलिए दोबारा से वही सवाल यार, थोड़ा अभी भी कुछ ना कुछ नजर लगा लेता यार, तुम्हें नाम मुझे नहीं पड़ता। अच्छा चलिए अगला सवाल है पहली टीम से। ग़ज़वा खंदक कब पेश आया? ग़ज़वा खंदक कब पेश आया हिजरत के एतबार से? कुछ बता दो। सन 5 हिजरी। ग़ज़वा खैबर कब पेश आया? सन 9। सन 5 हिजरी। कॉपी पेस्ट यार, नहीं पता है? ग़ज़वा हुनैन कब पेश आया? सन 8 हिजरी। ग़ज़वा तबूक कब पेश आया? 9 हिजरी यार। दो ही टीमों से बना। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टीम के कितने नंबर है? 10 नंबर है। मैं 2 की बात काम कर रहा हूँ, मैं 4 टीम है, पहली टीम कोई है हमारे पास? वो कम नंबर है? 10 नंबर है। इनके 10 नंबर, इनके भी 10। टीम के 5 और टीम के कुछ भी नहीं। उन दोनों के 10 है, दोनों से 10 के रखो बस, बाकी 2 को खारिज कर दो। हां सही है। बस आप लोग सवाल का जवाब देंगे। 2 टीमें जिनके 10 है। मालूम नहीं बोलने से बेहतर है कुछ ना कुछ जवाब देना, हो सकता है सही निकल जाए। ठीक है अगले सवाल आप दोनों से, आप दोनों बैठकर थोड़ा सुनो गौर से। तो किताब पढ़ के आखिरी सवाल है, आखिरी राउंड है, इसमें जवाब देना ही देना यार, हमारे पास